اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب یہیں پر میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ جو کیلنڈرز ہیں، حسینی کیلنڈر ہے اور پتہ نہیں جو بھی XYZ کیلنڈرز ہیں جن کے اوپر چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے، آیا ان کے مطابق ہم اپنا سحر و افطار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، اب کیونکہ کلاسیں مکس ہوتی ہیں، بچیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے مجبوری ہے، جو سن چکے ہیں ان کے لیے تو تکرار ہوگی، لیکن بالآخر یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ روزے کے اعتبار سے بھی یہ مشکل حل ہو جائے گی آپ کی، اور نمازوں کے وقت کے اعتبار سے بھی مشکل حل ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو چیز اہم ہے وہ نہ تو کیلنڈر ہے اور نہ ہی جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، یہ کام پھنسی ہوئی تھا، کیلنڈر وغیرہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں، ان کا کوئی شریعت میں ان کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ ہے، روزے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے طلوع فجر اور ایک ہے غروب آفتاب۔ اصل معیار یہ ہے، یعنی اگر کہیں پر آپ بعض اوقات علماء بیان کرتے کرتے کہتے ہیں جی اذان فجر سے اذان مغرب تک، اصل معیار اذان نہیں ہے، اصل معیار یہ ہے، یہ جو اذان کی اگر کسی کے منہ سے جملہ نکلتا بھی ہے، جس کو کہیں پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے یا روانی میں نکل جاتا ہے، ورنہ ان کی بھی مراد اصل میں ان کی یہی ہوتی ہے۔ معیار یہ ہے ہمارے پاس، طلوع فجر، غروب آفتاب، کیونکہ یہ چیزیں اس لیے معیار نہیں ہیں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مثلا فرض کریں کہ آپ کہیں جی اذان فجر، درست، خوب مؤذن صاحب کی آنکھ دیر سے کھلی، فرض کریں کہ حالات طلوع فجر کا ٹائم کیا چل رہا ہے، 4:16، اعلیٰ 4:16-17، یہ ہے آپ کی طلوع فجر کا بالفرض ٹائم، اور مؤذن کی آنکھ کھلی 5 بجے اور اس کی آنکھ کھلتے وہ کھڑا ہو گیا اذان دینے، تو آپ کا کیا خیال ہے آج آپ کا روزہ 5 بجے بند ہوگا؟ اگر معیار اذان ہے تو اذان تو 5 بجے ہو رہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معیار اذان نہیں ہے۔ حالانکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہمارے ایک استاد بھی نقل کر رہے تھے، ایک دفعہ وہ ایران کی بات بتا رہے تھے کہ وہ کہیں تبلیغات پہ گئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو لگا جیسے فجر ہوگی، کھڑے ہو گئے اذان دینے، انہوں نے دیکھا مؤذن ہے، خود ہی اذان دینے کھڑے ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھڑی شاید رکی ہوئی تھی یا کیا تھا، یا ان کو جیسا نیند میں بعض اوقات ہوتا ہے، مثلا 5 بجے آپ کو لگ رہا ہے مثلا 6 بج گئے مثلا، حالانکہ وہ 5 بجے سمجھ کے کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو فجر میں 2 گھنٹے باقی ہیں مثلا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لہذا فرض کریں کہ آپ جو ہے مؤذن کی آنکھ کھلی، اس نے 2:30 بجے اذان دینا شروع کر دیا، آپ کہیں جی اذان ہو گئی، آج آپ کا روزہ پہلے بند ہو جائے گا کیا؟ تو اصل معیار نہ اذان ہے، اصل معیار یہ ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے، درست۔ اسی طریقے سے غروب کے وقت بھی بیچارے مؤذن، گرمی اتنی ہے، اس کو AC والا کمرہ تو ہم لوگ دیتے نہیں ہیں، وہ تو انسان کو سمجھتے کہاں ہم لوگ ایسے لوگوں کو انسان، خلاصہ یہ کہ وہ بیچارہ وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہو اور غروب ہو گئی، اس کی آنکھ کھلی تو مثلا فرض کریں کہ 8 بج رہے تھے، ہوش میں آیا، ہوش میں آتی کھڑا ہو گیا اذان دینے، آج کہیں آپ وہ اب بیٹھی ہیں اذان کا انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی، 8 بج گئے، تو ایسا نہیں کہ اذان کے دائرے مدار ہے، اصل چیز غروب ہے۔ اب غروب اور طلوع، غروب آفتاب تو پھر بھی شاید تھوڑا آسان ہے نسبتاً، لیکن طلوع کو سمجھنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ شہروں کے اندر وہ سفیدی کا اندازہ نہیں ہو پاتا انسان کو، کھلے میدان میں وہ پھر بھی شاید ہو جائے، لیکن شہر کے اندر کی فضا میں اس سفیدی کا کہ جو نکل کے پھیلنا شروع ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اب ہمارے پاس جو آپشن رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم کسی ایسے افراد کی گردن کو پل بنائیں کہ جو اس چیز کے ماہر ہیں اور آ کے ہمیں خبر دیتے ہیں کہ جی
مثلا طلوع کا ٹائم جو ہے یہ 4:16 ہے، درست؟ اچھا، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ٹائم ہمیں کیلنڈرز میں دیا جا رہا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ جو ہے کیلنڈر پہ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ کا اطمینان اب چاہیے، یہاں پر کیلنڈر پہ عمل کرنے کے لیے آپ کا اطمینان چاہیے۔ اطمینان ہے آپ عمل کر سکتے ہیں، اطمینان نہیں ہے تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب احتیاط کیا ہوگی وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ کیلنڈر میں 4:16 لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ پتا کریں کہ اب یہ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ لوگ خود ڈھونڈیں کہ یہ جو 4:16 یہ جو کیلنڈر مرتب کرتے ہیں یہ لوگ ایکوریٹ ٹائم لکھتے ہیں کہ جو ان کی علم اور معلومات ان کو جہاں تک پہنچاتی ہیں کہ جی آج طلوع فجر کا ٹائم یہ ہے، جو بھی ان کی کیلکولیشن ہیں، جس انداز سے بھی وہ کیلکولیشنز کرتے ہیں، آیا یہ ایکوریٹ ٹائم دے رہے ہیں، تب تو ایک مطلب ایزی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ خود احتیاط کے مطابق ٹائم دے رہے ہیں، مثلا ان کی کیلکولیشنز کہتی ہیں کہ جی 4:10 ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے احتیاطاً تاکہ کنفرم ہو جائے کہ واقعاً وقت ہو گیا، انہوں نے 4:10 کی بجائے 4:16 لکھ دیا، 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا پلس مائنس انہوں نے خود ہی کر دیا، درست؟ اگر یہ صورتحال ہو تو ایک الگ مسئلہ بن جائے گا۔ اگر تو یہ طے ہو جائے کہ یہ ڈاٹ ٹائم دیتے ہیں، بالکل جو ان کا علم جہاں تک ان کو لے کر جاتا ہے، جو ان کی کیلکولیشن ان کو بتاتی ہے کہ آج طلوع فجر یہ ٹائم ہے، تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ٹائم یہ کیلنڈر پہ لکھتے ہیں، تب تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہی ٹائم ہے اور وہ صحیح کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ اسی کے مطابق اپنے روزے کو کھول بند کر سکتی ہیں، کھولنے میں بھی اور بند کرنے میں بھی، درست؟ بند کرنے میں بھی اور کھولنے میں بھی آپ اسی کے اوپر ریلائے کر سکتی ہیں اور اسی کے مطابق عمل کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی بہرحال ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط ضرور کریں، اور ویسے بھی کرنی بھی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی واجبات جن کی باؤنڈریز ہیں، آپ کا حجاب، آپ کا وضو، یہ روزے کا مسئلہ کہ جہاں پہ ایک سٹارٹنگ ہے ایک اینڈنگ ہے، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہ ختم کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، مثلا حجاب میں آپ کو مثلا یہاں سے یہاں تک کور کرنا ہے، تو جتنی بھی باؤنڈریز والی چیزیں ہیں، سٹارٹنگ اینڈنگ ہے جہاں پر، وہاں پر یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ جو باؤنڈری لائن ہے وہ کور ہو گئی ہے، آپ کو تھوڑا سا احتیاطاً، مثلا آپ کہتے ہیں وضو یہاں سے شروع ہو، تھوڑا سا اوپر سے سٹارٹ لیں، یہاں پہ ختم ہو تھوڑا سا نیچے تک لے کر جائیں، سائڈوں میں ان انگلیوں تک جو آ جائے آپ کہتے ہیں تھوڑا پیچھے تک لے کر جائیں۔ کیوں پیچھے تک لے کر جاتے ہیں؟ تاکہ وہ جو باؤنڈری لائن ہے، نقطے جو ہیں، کیونکہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ اب وہ پوری باؤنڈری کور ہو جائے، جیسا مثلا فرض کریں یہ چہرہ آپ کا، درست؟ اب اگر آپ تھوڑا زیادہ دھوئیں گی تو آپ کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو قطعاً دھل ہی گئے، لیکن اگر آپ بالکل یہیں تک منحصر رہیں گی، ممکن ہے کوئی ڈاٹ جو ہے بیچ میں سے چھوٹ گیا ہو، لہٰذا یہ یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ حجاب کا بھی یہی مسئلہ ہے، درست؟ کہ زیادہ کور کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ سٹارٹنگ ہے اور فرض کریں 7:35 جو ہے یہ اینڈنگ ہے، درست؟ یہ یقین حاصل کر، بلاخر گھڑیوں میں بھی فرق آ سکتا ہے، کیلکولیشن میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ اب اس یقین حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نے ٹائم سے بند کیا ہے اور ٹائم پہ کھولا ہے، تھوڑا سا پہلے اور تھوڑا سا بعد میں آپ احتیاط کریں۔ اب یہ کتنا تھوڑا، اس کو اب کوئی میں آپ کو کرائٹیریا نہیں دے سکتا جس میں آپ کو اطمینان ہو۔ یہاں پر اپنا اطمینان چاہیے، ذاتی اطمینان۔ آپ سمجھتی ہیں 1 منٹ میں آگے پیچھے کر لوں کافی ہے، ٹھیک ہے کافی ہے۔ ممکن ہے آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کی کوئی بہن، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا شوہر، اس کو 1 منٹ پہ اطمینان نہ آتا، وہ کہ جی میں تو 5 منٹ کروں گا، تو ٹھیک ہے وہ 5 منٹ کرے گا۔ اب نہ وہ آپ کو کہہ سکتے کہ تم کیوں اتنی جلدی کھول رہی ہو، اور نہ آپ اس کو کہہ سکتے کہ آپ کیوں اتنی لیٹ کھول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا اطمینان، یہ آپ کا اطمینان۔ تو یہ اطمینان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے منٹ احتیاط کرنے پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، یہ اب آپ کو اتنی احتیاط شروع میں بھی، رکھتے وقت بھی، یعنی مثلا اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں جی 3 منٹ، تو 3 منٹ مائنس کر لیں اس میں سے، 13 پر آ جائے گا آپ کا،
13 پہ آپ پھر اپنا روزہ بند کر دیں. آپ 3 منٹ یہاں پہ بھی پلس کر دیں تو آپ کا جو ہے 38 پر آ جائے گا. تو 38 پر آپ کھول لیں روزہ. آپ 2 منٹ سمجھتے ہیں تو اسی حساب سے پلس مائنس کریں. جو آپ کو جہاں پر اطمینان حاصل ہوتا ہو اس کے مطابق آپ کو اس میں پلس مائنس کرنا پڑے گا. یہ تو ایک چیز. اب فرض کریں کہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ 4:16 احتیاطی ٹائم ہے, یعنی انہوں نے 5 منٹ پلس کر کے, کیونکہ نارملی یہ جو کیلنڈرز ہیں یہ نماز کے لیے بنائے گئے ہیں, نماز ٹائم ہوتی ہے نا یہ, تو نماز کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم اور روزے کا ٹائم ایک ساتھ ہوتا ہے, لہذا انسان اسی پر عمل کر لیتا ہے. اب اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ احتیاط کے مطابق بتایا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل ٹائم کیا ہے؟ فرض کریں 5 منٹ کی احتیاط ہو تو اصل ٹائم کیا ہے؟ 4:11 اصل ٹائم ہے. اب اگر آپ اس کے مطابق 4:16 پہ بند کریں گی تو کیا حال ہوگا روزے کا؟ اس کا مطلب ہے 5 منٹ آپ کھاتی پیتی رہی ہیں جبکہ روزہ شروع ہو چکا تھا. درست؟ تو کم سے کم اگر آپ کے اوپر کفارہ نہ بھی آئے تو قضا تو ضرور آ ہی جائے گی, یعنی روزہ بھی رکھیں, قضا بھی کریں, ایفرٹس آپ کے ڈبل ہو جائیں گے. اب یہاں پر اگر آپ کو احتیاط کرنی ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں پر آپ پہلے تو وہ 5 منٹ جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں وہ مائنس کریں, پھر 1 2 3 جتنے منٹ آپ کو اطمینان حاصل ہو اتنے منٹ اور مائنس کریں. مثلا فرض کریں کہ 11 پہ آ گئی آپ, تو یہ ہو گیا اوریجنل ٹائم. اب اوریجنل ٹائم سے اتنا پہلے آپ کو بند کرنا ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے. فرض کریں 2 منٹ, تو 2 منٹ اور نیچے چل جائیں. تو اگر کیلنڈر 4:16 بول رہا ہے تو آپ کو 4:09 پہ روزہ بند کرنا ہے مثلا. درست؟ لہذا لوگ پوچھتے ہیں جی آغا صاحب یہ جو ہے کوئی جو کیلنڈر 10 منٹ بول رہا ہے, کوئی 5 منٹ بول رہا ہے, ہم کہاں جائیں؟ تو اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک کام کریں کہ جو کیلنڈر آپ کے پاس ہے, کوئی فون نمبر شاید وہاں پر ہوگا, ان سے یہ معلومات کریں کہ جو ٹائم آپ لوگ دیتے ہو یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے یا احتیاطی ٹائم ہے. احتیاط ہے تو کتنے منٹ کی احتیاط ہے. اس کے بعد یہ جو چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہے اس کے ذریعے آپ خود اپنا ایک چارٹ بنا سکتی ہیں اور کیلکولیشنز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس وقت روزہ کھولنا ہے اور کس وقت روزہ بند کرنا ہے. اچھا, یہ کام بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر انہوں نے 5 منٹ احتیاط کر کے بتایا تو اس کا مطلب ہے اوریجنل ٹائم 7:30 ہے, اور یہ 5 منٹ کی پہلے ہی آپ کو 5 منٹ آگے تک لے گئے ہیں. تو یہاں پر مزید کچھ اور پھر احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اسی 5 منٹ میں اطمینان آ جاتا ہے تو یہ آپ اسی کے مطابق روزہ کھول سکتے ہیں. بس بند کرنے میں تھوڑی احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے. کھولنے کے لیے اگر وہ احتیاطی ٹائم ہے تو پھر شاید مزید احتیاط کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اور اگر احتیاطی ٹائم نہیں ہے, بلکہ رمضان میں تو باقاعدہ, یعنی اگر یہ 4:16 دیا ہوا نا آپ کے نماز ٹائم, تو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ رمضان کی کیلنڈر چھپتے ہیں جس میں وہ 4:06 لکھا ہوا ہوگا. 10 منٹ کی احتیاط کرواتے ہیں. وہ آپ کا دل نہیں مانتا, نہ کریں, آپ کو واجب تھوڑی ہے, 10 کوئی حدیث تھوڑی آ گئی, کوئی آیت تھوڑی آ گئی ہے. آپ کہیں جی مجھے 2 منٹ میں اطمینان ہو جاتا تو ٹھیک ہے, 8 منٹ اور آپ کے پاس گریس ٹائم مل جائے گا, کھائیں پئیں عیش کریں, جان بنائیں, کیونکہ آگے دن لمبے ہیں. درست؟ تو وہ جو کیلنڈرز ہیں وہ آپ کا سرزد نہیں ہے, اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں. آپ خود, میں نے جس طرح عرض کیا ہے اس انداز سے, ہاں اگر آپ جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی تو ٹھیک ہے, پھر اسی پر عمل کر لیں. وہ تو 10 منٹ کی احتیاط آپ سے یہاں بھی کروائیں گے اور اوپر بھی کروائیں گے. لہٰذا مغرب کی نماز کا ٹائم اگر 7:35 ہوگا تو روزہ کھولنے کا ٹائم وہ 7:40 لکھیں گے مثلاً, یا 45 لکھیں گے. تو وہ جو ہے آپ پھر اس طریقے سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. تو اذان میں بھی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ وقت پر دے رہے ہیں, ٹھیک وقت پر دے رہے ہیں, تو آپ اذان کو بھی فالو کر سکتی ہیں, بشرطیہ کہ اذان والا بے ہوش نہ پڑا ہو, وہ دیر سے نہ دے رہا ہو اذان. درست؟ ورنہ اذان کو بھی آپ کرائٹیریا بنا سکتے ہیں. اچھا, اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں خاص طور پہ ہمارے جو برادران ہیں وہ تھوڑے سخت ہیں ان چیزوں میں, ٹائم کے نماز کے ٹائم وغیرہ کے مسئلے میں. تو ان کی ٹائمنگ سے بھی آپ 10 12 15 منٹ اوپر نیچے کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مغرب کے وقت میں تو آپ کو ایک اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ, اور نارملی شاید اسی طریقے کا اتنا ہی ڈفرینس یہ لوگ خود بھی بنا کے جو اہل سنت کا اور فقہ جعفریہ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے حساب سے بنا دیتے ہیں. تو اصل معیار طلوع اور غروب ہے. اصل معیار یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہے یا اذان نہیں ہوئی ہے.
اور نہ ہی کوئی معیار حسینی کیلنڈر ہے، اس لیے کہ ائمہ کے زمانے میں یہ حسینی کیلنڈر نہیں ہوا کرتا تھا. درست. کیلنڈر پہ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، جو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اسی سے آپ کے لیے روشن ہو گیا ہوگا کہ آپ کیلنڈر کے مطابق عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. يا صاحب السماء